اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام محرم، جو کہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے، حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اور ایام محرم۔ یقیناً ایام محرم، جو کہ ابتدائی جلسات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ان ایام میں مومنین کو چاہیے کہ وہ عزاداری برپا کریں اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کریں۔ سب سے عظیم عبادت گریہ ہے سید الشہداء علیہ السلام پر، اور یہ خود سنت ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کی، اور ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، جو کہ زیارت ناہیہ میں وہ جملات موجود ہے کہ جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام گریہ فرماتے تھے، اسی طریقے سے ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی لیلاً و نہاراً گریہ فرماتے ہیں۔ شام اور صبح اور شام گریہ فرماتے ہیں امام، اور اپنے جد مظلوم کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ یقیناً تمام مومنین کی ایک ذمہ داری ہے کہ ان ایام میں، یعنی یقیناً وہ شخص جو ہے محب اہل بیت ہی نہیں ہے جو اس مخصوصاً ان ایام میں وہ خوشی کا مظاہرہ کریں، خوشی کا مظاہرہ سیر سپاٹا کریں، یا مراد یہ ہے کہ اچھے کھانے کھائیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے گھر میں لذیذ کھانے بناتے ہیں، جو خوشی کی علامت ہے۔ یقیناً یہ محبین اہل بیت کا شیوہ نہیں ہے۔ اور یا مثلا سیر سپاٹی کے لیے نکل جائے کسی تفریحی مقامات کی طرف، بلکہ یا کسی اور طریقے سے جو خوشی کا مظاہرہ کرے، نئے لباس پہننا، یا مثلا بعض لوگوں کا جیسے شادیاں کرنا۔ آج کے اس دور میں کچھ مفتی حضرات جو اس دور میں بھی موجود ہے، یہ خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے، محب اہل بیت نہیں ہے۔ ان کا جو علم ہے وہ شیطانی علم ہے، رحمانی علم نہیں ہے۔ چونکہ اگر رحمانی علم ہوتا تو یقیناً وہی علم جو رسول اللہ اور اسلامی علوم میں سے جو علوم ہے، اس میں سے تو یہی چیز ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک اطرت ہے۔ تو اطرت کے اوپر جو یہ وقت پڑا، اتنا سخت وقت، اس سے بڑی مصیبت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی ایک مومن کے لیے اتنی بڑی مصیبت یہ نہیں ہو سکتی، اور حتیٰ صالحین نے، حتیٰ انبیاء علیہ السلام اور دیگر جو خود شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو اہل بیت کے گھرانے میں جو غم کے آثار برگزار ہوا کرتے تھے، تو اسے یہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی غم کے ایام نہیں تھے۔ حتیٰ کہ کہا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جو دن عاشورہ کا دن تھا۔ روایت میں وارد ہے کہ اس قسم کا دن نہیں تھا، مصیبت چاہے جتنی بھی پڑ جائے لیکن وہ عاشورے کی طرح کوئی دن نہیں تھا۔ تو عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو افراد اس دنوں میں خصوصاً جو اہل تسنن کے، جو ظاہراً اپنے آپ کو اہل تسنن کہتے ہیں، وگرنہ اگر اہل تسنن بھی ہو تو کم از کم وہ آل رسول کا گستاخ تو نہیں ہوگا۔ یہ تو مسلمات میں سے ہے، چونکہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی شخص محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پھر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام غم میں اگر یہ اس قسم کے فتوے دیتا ہے کہ شادیاں کرو، خرچے کم ہوتے ہیں، تو یہ پھر اس کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ اور وہ یہ مسلمات ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ خود اسلامی علوم کا عالم نہیں ہے، یہ کوئی اور قسم کا عالم ہے، شیطانی علوم کا عالم ہے، لیکن رحمانی علوم کا عالم یہ نہیں ہے۔ تو جو ان ایام میں ذمہ داریاں ہیں، مخصوصاً شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام، جو کہ طر امتیاز ہے مذہب شیعہ کا، کہ ان ایام میں مخصوصاً عزاداریاں برپا کرتے ہیں، اور عزاداریوں کے ساتھ ساتھ جو بھی اہل بیت کی بہرحال خوشیوں کے مواقع ہو یا غم کے مواقع ہو، یہ طر امتیاز اس قوم کو حاصل ہے۔ اور جو اہل تسنن ہے اس میں سے بھی جو
معتदल मिजाज किस्म के लोग हैं, जो अहल बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इन अयाम में वो खुशियाँ नहीं करते, अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं और अदब का मुज़ाहरा करते हैं। जो नवासिब है और खुदा और रसूल की लानत हो उनके ऊपर, जो नवासिब है वो इन अयाम में गम मनाते हैं और बनी उमैया के उस सुन्नत को ताज़ा करते हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में गिरिया हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के सवाब के उन्वान से इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में हाजिर खिदमत रहेंगे। दोबारा हाज़िर ख़िदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहज़ा फरमा रहे हैं और हमारी गुफ्तगू आज़ादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज़ादारी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सीने पर हाथ मारना आज़ादारी है, जंजीर ज़नी करना आज़ादारी है, आंखों से आंसू का जारी होना आज़ादारी है। हत्ता ये भी आज़ादारी में शुमार है कि कोई शख्स जो है वो गिरिया तो नहीं कर रहा, लेकिन अदब के साथ अज़ा खाने में बैठ जाए, जहाँ पर ज़िक्र मुसीबत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम हो रहे हों, वहाँ एहतराम के साथ बैठ जाए। जैसे लोग गिरिया करते हैं उसी तरीके से बैठ जाए। मसलन सर को झुका देते हैं, या हाथ जो है वो अपने आंखों पे रख देते हैं, या चेहरे पर रख देते हैं, या अपने मुंह को छुपा लेते हैं किसी चादर वगैरह से। जो भी इस शक्ल में बैठ जाए ये भी आज़ादार है और इसके लिए भी जन्नत की ज़िम्मेदारी ली गई है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तरफ से। और या हत्ता रिवायत में ये भी वारिद है कि कोई शख्स इस किस्म का भी नहीं है, लेकिन यह है कि जो आज़ा में आए हुए लोग हैं उनकी खिदमत करे, तो ये भी जो है वो आज़ादारी है। लेकिन बहरहाल जो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के दौर में भी हुआ गिरिया सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पर, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। एक रिवायत में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ इस गिरिये के उन्वान से। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत है, फरमाया कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स, बल्कि बेहतर यह है कि मैं अरबी इबारत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। फरमाया कि इन्नल बुक़ा वल जज़अ मकरूहन, जो भी इंसान किसी के ऊपर गिरिया करे, मसलन किसी का वालिद फौत हुआ है, अलबत्ता रिवायत में वो है कि उस टाइम तक रोना वो सही है, यानी किसी हद तक अपने वालिदैन के ऊपर रोना, लेकिन यह है कि फिर उसको तुलानी कर देना कि रोज़ रोज़ रोना, तो ये फिर मकरूह है। वल जज़ कहते हैं बेताबी को, बेकरारी को। बेकरारी करना और गिरिया करना मकरूह है, यह अमल मकरूह है, यानी अपना कोई फौत हो जाए उसके लिए मकरूह है ले अब्दिन, कि कोई भी बंदा है, फ़ी कुल्ल मा जज़अ, जो जिस किस्म की भी जज़ा करे, जज़ा से मुराद यानी बेकरारी करे, बेताबी करे, ये अमल जो है वो इस्लाम में मकरूह है, मकरूह अमल है। मा खलल बुक़ा वल जज़ अलल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, लेकिन सिर्फ हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के ऊपर सालों साल अगर सारा साल इंसान अगर जज़ा और बुका, रोना और जज़ा, बेकरारी करे, ये जो है वो जायज़ है। ये अमल जो है वो जायज़ अमल है कि जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के ऊपर हो, यानी दूसरे जो भी अफराद है उनके ऊपर जज़ा करना या गिरिया करना, ये क्या है, मकरूह है। लेकिन सिर्फ माँ सिवाय हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी
دیکھیں باقی جتنی بھی لوگ گریا کرتے ہیں یا جو جن کا کوئی بیٹا فوت ہو جائے، کوئی کسی کا باپ فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، جو بھی ہو ان کے اوپر جزا کرنا اور گریا کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، ما سوائے سید شہداء علیہ السلام کے ثواب بھی ہے۔ روایات میں مزید بھی ذکر ہوگا۔ اگلی روایت جو ہے وہ خود ابو عمارہ سے جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ ما ذکر الحسین ابن علی علیہ السلام عند ابی عبداللہ الجعفر ابن محمد، کہ اگر ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے اگر سید شہداء علیہ السلام کا حتیٰ کوئی ذکر کرتا، یہ وہ ہے کوئی ذکر کرتا امام حسین علیہ السلام کا، تو ابو عمارہ کہتے ہیں کہ فی یوم قط فرؤیا ابو عبداللہ فی ذالک اليوم متبسما قطع الی اللیل، فرمایا کہ اس دن پھر حضرت امام صادق علیہ السلام کو کوئی خاندان نہیں دیکھتا تھا، مسکراتا نہیں تھا، تبسم نہیں فرماتے تھے امام، یعنی اگر حتیٰ نام کوئی لے لے، اللہ اکبر، یعنی کیا غم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، جو کہ ظاہراً روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام حتیٰ جو کاروان کو لے کے گئے تھے کربلا سے شام تک، اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی نہایت ہی کم عمری بتائی گئی ہے، لیکن یہ وہ زمانہ اور امام محمد باقر علیہ السلام اپنی آخری عمر شریف تک کوئی بھی اگر کوئی نام سید شہداء ان کے سامنے لیتا، ذکر کرتا، تو اس دن امام محمد باقر علیہ السلام کے اوپر ایسے غم کے آثار طاری ہو جاتے تھے۔ راوی کہتا ہے ابو عمارہ کہ ہم پھر پورا دن امام کو متبسم نہیں دیکھتے تھے، تبسم نہیں فرماتے تھے امام، اللہ اکبر۔ اور اگلی روایت اب میں اس عنوان سے وہ کرنا چاہوں گا کہ خود یعنی یہ جو گریے کی بات ہے، کس قدر گریہ جو ہے وہ مقبول ہے۔ اگلی روایت جو ہے وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرمایا من ذکر الحسین علیہ السلام، جس نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا یا ذکر کو سنا، عندہ فخرج من عینہ من دموع مقدار جناح الذباب، اور اس کے آنکھ سے مچھر کے، ذباب یعنی مچھر کے پر کے برابر آنسو اگر اس کے آنکھ میں آیا، اب اندازہ لگے کہ مچھر کتنا ہے، مچھر کتنا چھوٹا ہوتا ہے، بہت زیادہ چھوٹا، اور اس کا پر کتنا چھوٹا ہوگا، نہایت ہی باریک۔ یعنی میں یہ عرض کروں کہ یہاں پر جو دقت ہے اس حدیث کی وہ یہ ہے کہ اگر بہت کم مقدار میں آنکھ تر ہو جائے، بہت کم مقدار میں تر ہو جائے، یعنی روایت میں فرمایا کہ من ذکر الحسین علیہ السلام عندہ، کسی شخص کے سامنے ایسا ہو جائے، کسی شخص کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ذکر آ جائے، فخرج من عینہ من دموع مقدار جناح الذباب، ذباب مچھر کے پر کے برابر اگر اس کی آنکھ تر ہو گئی، کان ثوابہ علی اللہ عز وجل، اس کا ثواب جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی کوئی اس کا حساب نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، کوئی فرشتہ اس کا حساب نہیں کر سکتا، ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے کہ کم از کم ثواب، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ علی اللہ عز وجل ولم یرضى لہ بدون الجنہ، جنت کے علاوہ جو ہے اس شخص سے اس ثواب پر اللہ راضی نہیں ہوگا، یعنی کہیں گے کہ اس کو جنت دے دیجئے گا، یا آخری کم از کم ثواب اس کا یہ، اللہ اکبر۔ آپ خود اندازہ لگے، کتاب ہے کامل الزیارات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص حتیٰ ذباب یعنی مچھر کے پر کے برابر اس کی آنکھ تر ہو گئی، اس شخص کے اوپر جنت
واجب ہے۔ واجب کی دلیل یہ ہے کہ خدا اس سے کمتر کے اوپر راضی نہیں ہوگا، البتہ خلوص ہونا چاہیے۔ خلوص کے ساتھ اگر کوئی شخص اس قسم کا ہے تو وہ ہونا چاہیے۔ اب ایک دلیل یہ ہے کہ جو معروف ایک روایت ہے، خود کے بعض آج کے دور میں یعنی کہتے ہیں گریہ کرنا اور شہداء کے اوپر گریہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ بعض ہمارے جو ہے وہ شیعہ حضرات بھی اس میں بھٹک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں کہہ تو صحیح رہے بھائی، شہداء کے اوپر کیوں گریہ کر، وہ تو ویسے بھی جنت میں نہیں۔ شہداء کے اوپر گریہ کرنا اس عنوان سے گریہ نہیں ہے جیسے لوگ یہ مردوں کے اوپر، عام مردوں کے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ نفس کی پاکیزگی ہے سید شہداء علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنا۔ یہ ملعون ناسبی جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے اس واقع عاشورہ کو دبانا چاہ رہا ہے، چونکہ ان کے آبا و اجداد بھی اس میں شامل تھے تو یہ دبانا چاہ رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام امام ہے وقت کے، کیا اسی بھی زیادہ جاننے والا ہے؟ روایت جو ہے کچھ اس انداز سے ہے، میں تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ روایت طولانی روایت ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ عربی جو اس کی وہ ہے وہ بھی کوشش کروں۔ ابی عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں، یعنی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہیں۔ ابی عبداللہ علیہ السلام قال بقا علی بن الحسین ابیہ الحسین ابن علی 20 سنہ او 40 سنہ، فرمایا کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والد کے اوپر 20 یا 40 سال تک گریہ کرتے رہے، یعنی واقع عاشورہ کے بعد 20 یا 40 سال گریہ کرتے رہے اپنے والد کے اوپر۔ امام سجاد علیہ السلام نے خود اپنے والد کو دیکھا تھا کہ وہ شہید ہو چکے، گریہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہماری کتابوں میں جو چیزیں موجود ہیں، بلکہ یہ روایت اہل تسنن کی کتابوں میں بھی اس کے مشابہ روایت موجود ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کے اوپر 40 سال تک گریہ کرتے رہے۔ 40 سال تک، 40 سال یعنی 40 سال سے کیا مراد یہ ہے کہ امام نے اپنے اوائل یعنی جوانی میں سید الشہداء کی شہادت ہوئی، اپنی آخری عمر شریف تک اپنے والد گرامی پر گریہ کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت طرفین کی کتابوں میں موجود ہے، یہ روایت۔ اب یہ ملعون جو کہہ رہے شہداء پر ہم گریہ نہیں کرتے، تو وہ ان کے آباء و اجداد اس میں شامل تھے، ان کے جس کو کہا جائے گناہوں کو چھپانے کے لیے یہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ گریہ کرتے رہے اور ہمیشہ گریہ کرتے رہے۔ اشارہ بھی ہے وَمَا وُزِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامًا، حتیٰ جب امام کے سامنے کوئی کھانا رکھتے تھے، جب بھی کھانا رکھتے تھے یعنی طعام الی بک، طعام بھی رکھتے تھے تو اس وقت بھی امام طعام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس سے پہلے گریہ کرتے تھے، طعام کے درمیان میں بھی گریہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی اس قسم کا گریہ۔ اب آپ بتائیں، جہاں پر آپ جا کے جو کوثر کی تفسیر لکھی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تو امام سجاد علیہ السلام امام ہے، یعنی اگر کوئی شخص امام کے بارے میں قطع اشکال بھی کرے ہمارے نزدیک دین سے خارج ہے، چونکہ امام کے کلام میں شک کرنا، یہ اگر روایت صحیح ہے، صحیح روایت میں شک کرنا امام کی، حتیٰ امام کی توہین کر دینا، واجب القتل ہو جاتا ہے آدمی۔ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہے۔ ہمارے پاس تو امام منصوص و منصوب من اللہ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوثر کی تفسیر میں خود تفسیر صاحب تفسیر الکبیر فخر الدین رازی، وہ کوثر کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوثر سے مراد جو ہے یہ علماء کبار ہے، یعنی آل رسول میں علماء کبار ہے، اور اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ علماء کبار کون ہے؟ فرمایا علماء کبار میں سے یہ جو ہے امام سجاد ہے، امام باقر ہے، امام صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہے، امام رضا ہے، یہ سب جو ہے کوثر کی تفسیر میں علماء کبار جو کہ رسول اللہ کے آل میں سے ہے، یہی لوگ ہیں۔
इसमें से ये इतनी मोतबर शख्सियत हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो बैन सुन्ना व शिया, यानी एक ऐसी शख्सियत है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि आल रसूल में कौसर की तफसीर में दकीकन ये शख्सियत जो है वो मौजूद है कि जो वादा रसूलुल्लाह को दिया गया था कि इन्ना अतैनाकल कौसर, मैं आपको कौसर दूंगा, यानी आले कौसर दूंगा, कसीर तादाद में आपको औलाद दूंगा। उसमें से एक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, और आज भी जो हुसैनी सादात है वो अक्सरन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। यानी इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तफसीर सूरह कौसर है, तफसीर सूरह कौसर जो रसूलुल्लाह के ऊपर नाजिल हुई, तफसीर है उसकी हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। और फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी किताब तफसीर अल कबीर में इसकी तफसीर ये बयान की है। वो फरमाते हैं 40 साल तक अपने वालिद गिरामी पर गिरिया करते रहे, और हत्ता जब उनके सामने ताम रखते थे उस वक्त भी गिरिया करते थे। गिरिया इस कदर रहता था, रिवायात में मिलता है कि आंसू की जगह खून निकलता था, गिरिया की शिद्दत थी। खुद अपने आंखों से भी देखा हुआ है कि मेरे वालिद गिरामी जो है वो करबला में शहीद हुए हैं, गिरिया फरमा रहे हैं। इसी रिवायत में मौजूद है, रिवायत तुलानी हो जाएगी चूँकि टाइम जो है वो कम है। और इसी रिवायत में कहते हैं कि उनके खादिम ने इतना वो परेशान हो गया कि जाके इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मौला गिरिया बहुत ज़्यादा गिरिया आप कर रहे हैं, मैं इस कदर फ़िक्रमंद हूँ कि कहीं आप शहीद न हो जाए, कहीं इससे आप दुनिया से रहलत न कर जाए। अल्लाह अकबर। यानी ग़ुलाम इस कदर निगरां हो गया, इस कदर परेशान हो गया कि इस कदर इमाम गिरिया फरमा रहे हैं कि खून की आंसू की जगह पर खून निकल रहा है, आंसू की जगह पर खून निकल रहा है। खाना रखते हैं गिरिया फरमाते हैं, आराम फरमाते हैं तो गिरिया फरमाते हैं, रस्ते पर जाते हैं तो गिरिया फरमाते हैं। किसी हद तक कोई शादी कर रहा है, रिवायत में ये मिलता है कि कोई शादी कर रहा था, इमाम से फरमाया कि आप हमारे शादी में आ जाएं हमारे लिए तबर्रुकन। तो इमाम ने फरमाया मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन एक शर्त है। फरमाया क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि मेरे वालिद मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हत्ता शादी में भी किया करो। यानी हत्ता शादी में लोगों की खुशी का मौका है तो उन्होंने कबूल किया। इमाम गए, उन्होंने कहा जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ वो आप सुना दीजिए। ज़ाकिर को बुलाया गया, ज़िक्र मसाइब हुए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने हस्ब मामूल गिरिया फरमाया। शिद्दत ये है, अफसोस है उन लोगों के ऊपर जो आले रसूल के ऊपर इस कदर बेरहम हो चुके हैं कि जो लोग उसके ऊपर गिरिया करते हैं उनसे भी लोगों को रोकते हैं। हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम आले रसूल के इस गम को ऊपर लेके जाएं, हर जगह तक पहुंचा दें। शिफा इसी ज़िक्र से है, बेहिश्त इसी ज़िक्र से है, हर चीज़ के लिए यही ज़िक्र है। रूह की तस्कीन है, तस्कियत व नफ्स इसी ज़िक्र से है। लेकिन इन अयाम में जो निहायत ही ज़रूरी है, हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ। और हम भी तमाम मोमिनीन की तरफ से बैनल हरमैन यही दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यकल फ़रज।